معزز طلبہ، آج کے میرے لیکچر کا عنوان ہندوستان ارتفاعی خصوصیات انڈیا ریلیف فیچرز ہیں، اور اس میں ہم ہندوستان کے ارتفاعی اور جغرافیائی خصوصیات کے اہم نکات کا جائزہ لیں گے۔ ہندوستان ایک وسیع و عریض ملک ہے جو مکمل طور پر شمالی نصف کرے میں واقع ہے۔ ہندوستان کے لیے درمیانی طول بلد 82.5 مشرقی کو معیاری نصف النہار کے طور پر لیا گیا، جو الہ آباد اتر پردیش سے گزرتا ہے۔ اسے ہندوستان کے معیاری وقت IST کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے، جو گرینوچ معیاری وقت GMT سے 5.5 گھنٹے آگے ہے۔ ہندوستان کا زمینی خطہ گونڈوانا لینڈ کا ایک حصہ ہے۔ دنیا کے زمینی اشکال دو بڑے دیو ہیکل براعظموں انگارا لینڈ لوریسیا اور گونڈوانا لینڈ سے وجود میں آئے۔ جزیرہ نما ہند گونڈوانا لینڈ کا حصہ تھا۔ برصغیر سطح مرتفع شمالی کناروں سے الگ کے بعد ایک بڑا دریائی طاس کا قیام عمل میں آیا۔ ہندوستان کو ذیلی براعظم کہتے ہیں۔ عزیز طلبہ، ہندوستان ایک وسیع و عریض ملک ہے اور شمالی نصف کرے میں واقع ہے۔ اگر ہم عرض بلد اور طول بلد کے متعلق تفصیلات جانیں گے تو اس کے لیے بھی ہم ایک علیحدہ لیکچر پر میں بحث کریں گے۔ فی الحال جو ہندوستان ارتفاعی خصوصیات ہیں اس کے ہم کلیدی نکات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ ہندوستان کا جو طول بلد ہے 82.5 طول بلد کو ہندوستان کا معیاری نصف النہار کے طور پہ لیا گیا، اور جو الہ آباد جو اتر پردیش میں واقع ہے وہاں سے گزرتا ہے، اور یہ گرینوچ معیاری وقت سے 5.5 گھنٹے آگے ہے۔ دنیا کے زمینی اشکال دو بڑے براعظموں انگارا لینڈ لوریسیا اور گونڈوانا لینڈ سے وجود میں آئے، اور جہاں تک جزیرہ نما ہند کا معاملہ ہے یہ گونڈوانا لینڈ کا حصہ تھا، اور ہندوستان کو مختلف جغرافیائی خصوصیات کی بنیاد پر ذیلی براعظم سب کانٹیننٹ بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہاں پر مختلف قسم کے مذاہب یا زبانیں بولنے والے یا پھر مختلف جغرافیائی حالات پائے جاتے ہیں۔ برصغیر کا سطح مرتفع زمینی سطح کے سب سے قدیم زمینی حصوں میں ایک ہے۔ ہندوستان کے زمینی خطوں کو ان گروپوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1 ہمالیہ، دوسرا گنگا سندھ کا میدان، تیسرا برصغیر کا سطح مرتفع، چوتھا ساحلی میدان، پانچواں ریگستان اور چھٹا جزائر۔ ہمالیائی سلسلے مغرب سے مشرق کی سمت ایک کمان کی شکل میں تقریباً 2400 کلومیٹر فاصلے پر پھیلے ہوئے ہیں۔ ہمالیائی سلسلے کی چوڑائی مغربی خطوں میں 500 کلومیٹر اور درمیانی و مشرقی خطوں میں 200 کلومیٹر ہے۔ ہمالیہ 3 متوازی سلسلوں پر مشتمل ہے۔ انتہائی شمالی سلسلہ عظیم ہمالیہ یا ہمادری سے جانا جاتا ہے۔ عظیم ہمالیہ تسلسل کے ساتھ بلند ترین پہاڑی چوٹیوں پر مشتمل ہے، جس کی اوسط بلندی سطح سمندر سے تقریباً 6100 میٹر ہے۔ عزیز طلبہ، ہندوستان کے زمینی خطوں کو جغرافیائی لحاظ سے 6 اہم حصوں میں تقسیم کیا گیا: ہمالیہ، گنگا سندھ کا میدان اور سطح مرتفع، ساحلی میدان، ریگستان، نیز جزائر۔ اور جو ہمالیائی سلسلہ ہے یہ جو ہے مغرب سے مشرق کی سمت میں ایک کمان کی شکل میں تقریباً 2400 کلومیٹر فاصلے پر پھیلے ہوئے ہیں، اور ہمالیہ 3 متوازی سلسلوں پر مشتمل ہے، جس کے متعلق ہم تفصیلات حاصل کریں گے۔ انتہائی شمالی سلسلہ عظیم ہمالیہ یا
ہمادری سے جانا جاتا ہے۔ عظیم ہمالیہ تسلسل کے ساتھ بلند ترین پہاڑی چوٹیوں پر مشتمل ہے، جس کی اوسط بلندی سطح سمندر سے تقریباً 6100 میٹر ہے۔ عظیم ہمالیہ کے جنوب میں پایا جانے والا سلسلہ ذیلی ہمالیہ کہلاتا ہے۔ ذیلی ہمالیائی سلسلوں کی بلندی 3700 میٹر سے 4500 میٹر ہوتی ہے۔ ذیلی ہمالیائی سلسلے میں مشہور وادی کشمیر کانگر اور کلو جو ہماچل پردیش میں واقع ہے، یہ واقع ہیں، اور یہ خطہ کئی پہاڑی اسٹیشنوں جیسے شملہ، مسوری، نینی تال، رانی کیت وغیرہ کے لیے مشہور ہے اور سدا بہار جنگلات سے گھرا ہوا ہے۔ ہمالیہ سلسلے کو بلندی کے 5 سطحوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ سکم میں تنگ ڈھلوان والی وادیاں پائی جاتی ہیں۔ ہمالیہ کا انتہائی جنوبی حصہ شیوالک ہے۔ شیوالک 10 سے 50 کلومیٹر چوڑے اور 900 سے 1100 میٹر کی بلندی کے ساتھ پھیلے ہوئے ہیں۔ جموں علاقے میں جموں کی پہاڑیاں، اروناچل پردیش میں مشمی پہاڑیاں، آسام میں کچار پہاڑیاں وغیرہ۔ معزز طلباء، ہمالیہ کے جنوب میں پایا جانے والا ذیلی ہمالیہ کہلاتا ہے، ذیلی ہمالیہ کا سلسلہ کہلاتا ہے، اور یہ تقریباً 3700 میٹر سے 4500 میٹر تک مشتمل ہے، اور اس میں ذیلی ہمالیہ سلسلے میں مشہور وادی کشمیر کانگر اور کلو واقع ہے، اور اس کے علاوہ جیسے شملہ، مسوری، نینی تال، رانی کیت جیسے اہم سیاحتی مراکز بھی یہاں پر ہی پائے جاتے ہیں۔ اور یہ جو شیوالک سلسلہ ہے، یہ ہمالیہ کا انتہائی جنوبی حصہ ہے۔ جموں علاقے میں جموں کی پہاڑیاں، اروناچل پردیش میں مشمی پہاڑیاں اور آسام میں کچار پہاڑیاں وغیرہ ہیں۔ یہ سیلاب سے لائی ہوئی مٹی اور سنگریزوں پر مشتمل ہے۔ ذیلی ہمالیہ اور شیوالک کے درمیان واقع وادیاں ڈنس کہلاتی ہیں۔ برہما پترا کی وادی ہمالیہ کی انتہائی مشرقی سرحد ہے۔ اروناچل پردیش میں دیہانگ وادی کے آگے ہمالیہ جنوب کی جانب موڑ لے کر ہندوستان کی مشرقی سرحد بناتے ہیں اور شمال مشرقی ریاستوں سے گزرتے ہیں۔ یہ حصے پورانچل کے نام سے جانے جاتے ہیں اور زیادہ تر تلچھٹ سنگریختہ سے تشکیل پاتے ہیں۔ مقامی طور پر پوروانچل پہاڑیاں، پٹاکائی ہلز، ناگا پہاڑیاں، منی پور پہاڑیاں، خاصی اور میزو پہاڑیاں سے جانے جاتے ہیں۔ اب ہمالیائی دریائیں گلیشیئرز کی وجہ سے ہمیشہ بہتی ہیں اور اپنے ساتھ کافی مقدار میں کیچڑ اور گار لاتے ہیں، ان میدانوں کو کافی زرخیز بناتے ہیں۔ تینوں ہمالیائی دریاؤں سندھ، گنگا اور برہما پترا اور ان کی معاون ندیوں کے باہمی تال میل کے نتیجے میں عظیم شمالی میدان وجود میں آئے۔ مغربی حصہ جو دریائے سندھ اور اس کی معاون ندیوں جہلم، چناب، راوی، بیاس اور ستلج جو ہمالیہ سے نکلتی ہیں سے وجود میں آیا۔ دریائے سندھ کا زیادہ تر حصہ پاکستان میں واقع ہے۔ وسطی گنگا کا علاقہ دریائے گھاگھر سے تیسا تک پھیلا ہوا ہے۔ وسطی حصہ زیادہ تر اتر پردیش، بہار اور ہریانہ کا کچھ حصہ جھارکھنڈ اور مغربی بنگال میں پھیلا ہوا ہے۔ وسطی حصے میں دریائے گنگا، جمنا اور اس کی معاون ندیاں بہتی ہیں۔ میدان کے مشرقی حصے میں زیادہ تر آسام کی برہما پترا وادی کا حصہ شامل ہے۔ اس کی تشکیل و بناوٹ معزز طلباء، آج کے میرے لیکچر کا عنوان ہندوستان ارتفاعی خصوصیات انڈیا ریلیف فیچرز ہیں، اور اس میں ہم ہندوستان کے ارتفاعی اور جغرافیائی خصوصیات کے اہم نکات کا جائزہ لیں گے۔
واقع ہے۔ اس کے علاوہ سطح مرتفع دو بڑے حصوں میں یعنی وسطی بلند حصے مالوا سطح مرتفع اور سطح مرتفع دکن پر مشتمل ہے۔ ہندوستان کے طبعی نقشے میں گنگا کے میدان کے جنوب اور دریائے نرمدا کے شمال میں وسطی بلند خطے ہیں، اور یہاں کے نمایاں سطح مرتفع میں مغربی جانب مالوا سطح مرتفع اور مشرقی جانب چھوٹا ناگپور سطح مرتفع ہیں۔ چھوٹا ناگپور سطح مرتفع معدنی وسائل سے مالا مال ہے، اور سطح مرتفع کا ایک حصہ جو نرمدا کے جنوب میں واقع ہے، جو مثلث نما زمینی خطہ ہے، سطح مرتفع دکن کہلاتا ہے۔ ستپرا سلسلہ سطح مرتفع دکن کے شمالی کنارے کو بناتا ہے۔ مغربی گھاٹ، مشرقی گھاٹ اور نیلگری یہ جو ہے مغربی، مشرقی اور جنوبی سرحدیں بناتے ہیں۔ مغربی گھاٹ مغربی ساحل کی طرف متوازی ہیں، یعنی سطح مرتفع میں مغربی جانب مالوا سطح مرتفع اور مشرقی جانب چھوٹا ناگپور سطح مرتفع ہے، اور چھوٹا ناگپور سطح مرتفع معدنی وسائل سے مالا مال ہے، اور خصوصاً بر صغیر سطح مرتفع کا ایک حصہ جو جنوب کے میں واقع ہے، جو مثلث نما زمینی خطہ ہے، سطح مرتفع دکن کہلاتا ہے۔ اور یہ جو مغربی گھاٹ مغربی ساحل کی طرف متوازی بھی ہیں۔ بر صغیر کا سطح مرتفع زمینی سطح کے سب سے قدیم زمینی حصوں میں ایک ہے۔ ہندوستان کے زمینی خطوں کو ان گروپوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1 ہمالیہ، دوسرا گنگا سندھ کا میدان، تیسرا بر صغیر کا سطح مرتفع، چوتھا ساحلی میدان، پانچواں ریگستان اور چھٹا جزائر۔ ہمالیائی سلسلے مغرب سے مشرق کی سمت ایک کمان کی شکل میں تقریباً 2400 کلومیٹر فاصلے پر پھیلے ہوئے ہیں۔ ہمالیائی سلسلے کی چوڑائی مغربی خطوں میں 500 کلومیٹر اور درمیانی و مشرقی خطوں میں 200 کلومیٹر ہے۔ ہمالیہ 3 متوازی سلسلوں پر مشتمل ہے۔ انتہائی شمالی سلسلہ عظیم ہمالیہ یا ہمادری سے جانا جاتا ہے۔ عظیم ہمالیہ تسلسل کے ساتھ بلند ترین پہاڑی چوٹیوں پر مشتمل ہے، جن سیلاب سے لائی ہوئی مٹی اور سنگریزوں پر مشتمل ہے۔ ذیلی ہمالیہ اور شیوالک کے درمیان واقع وادیاں ڈنس کہلاتی ہیں۔ برہما پترا کی وادی ہمالیہ کی انتہائی مشرقی سرحد ہے۔ اروناچل پردیش میں دیہانگ وادی کے آگے ہمالیہ جنوب کی جانب موڑ لے کر ہندوستان کی مشرقی سرحد بناتے ہیں اور شمال مشرقی ریاستوں سے گزرتے ہیں۔ یہ حصے پورانچل کے نام سے جانے جاتے ہیں اور زیادہ تر تلچھٹ سنگریختہ سے تشکیل پاتے ہیں۔ مقامی طور پر پوروانچل پہاڑیاں، پٹاکائی ہلز، ناگا پہاڑیاں، منی پور پہاڑیاں، خاصی اور میزو پہاڑیاں سے جانے جاتے ہیں۔ اب ہمالیائی دریائیں گلیشیئرز کی وجہ سے ہمیشہ بہتی ہیں اور اپنے ساتھ کافی مقدار میں کیچڑ اور گار لاتے ہیں۔ ان میدانوں کو کافی زرخیز بناتے ہیں۔ تینوں ہمالیائی دریاؤں سندھ، گنگا اور برہما پترا اور ان کی معاون ندیوں کے باہمی تال میل کے نتیجے میں عظیم شمالی میدان وجود میں آئے۔ مغربی حصہ جو دریائے سندھ اور اس کی معاون ندیوں جہلم، چناب، راوی، بیاس اور ستلج جو ہمالیہ سے نکلتی ہیں سے وجود میں آیا۔ دریائے سندھ کا زیادہ تر حصہ پاکستان میں واقع ہے۔ وسطی گنگا کا علاقہ دریائے گھاگھر سے تیسا
تک پھیلا ہوا ہے۔ وسطی حصہ زیادہ تر اتر پردیش، بہار اور ہریانہ کا کچھ حصہ جھارکھنڈ اور مغربی بنگال میں پھیلا ہوا ہے۔ وسطی حصے میں دریائے گنگا، جمنا اور اس کی معاون ندیاں بہتی ہیں۔ میدان کے مشرقی حصے میں زیادہ تر آسام کی برہم پترا وادی کا حصہ شامل ہے۔ اس کی تشکیل و بناوٹ معزز طلباء، آج کے میرے لیکچر کا عنوان ہندوستان ارتفاعی خصوصیات انڈیا ریلیف فیچرز ہیں، اور اس میں ہم ہندوستان کے ارتفاعی اور جغرافیائی خصوصیات کے اہم نکات کا جائزہ لیں گے۔ لکشدیپ جزائر مونگا سے بنے ہوئے ہیں اور ان کا جغرافیائی رقبہ 32 کلومیٹر ہے۔ جزیروں کا گروپ مختلف قسم کے حیوانات اور نباتات کے لیے مشہور ہے۔ بعض علاقے ہمالیہ سے بہنے والی طاقتور دریاؤں کی وجہ سے زرخیز ہیں، اور بعض پر موسمی دریاؤں پر انحصار کیا جاتا ہے، اور جو مغربی گھاٹ اور اس کے جنگلات سے نکلتی ہیں۔ کئی مقامات وادیوں میں اور دیگر مقامات پہاڑوں پر واقع ہیں۔ آج کے اس سیشن میں ہم نے ہندوستان کے ارتفاعی خصوصیات کے صرف اہم نکات کا جائزہ لیا اور معلومات حاصل کی۔